ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ ہمارا حضرات مل کر گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر پیارے آقا سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسر نام باواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا ومولانا نبینا محمد بارک وسلم صلی علیہ وسلم وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. اور سائلوں سخی کا دامن تھام لو، سائلوں سخی کا دامن تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. عزیزان محترم، ہمارا حضرات حضرت خواجہ خواجہ حمد الولی سلطان الاولیاء عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین حسن اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سوانح حیات کا تذکرہ سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان کی محبتوں میں زندگی گزارنے اور ان کے دامن سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مالا مال فرمائے. عزیزان محترم، حضرت خواجہ خواجہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ نے اپنے پیر و مرشد کی صحبت اختیار کی، جیسے آپ نے اس سے قبل سماعت فرمایا کہ 20 سال تک آپ نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی. جہاں جہاں آپ کے پیر و مرشد تشریف لے جاتے آپ ان کا ساز و سامان اپنے سر پر اٹھا کر ان کے پیچھے پیچھے چلتے. یہاں تک کہ جب آپ 20 سال تک ان کی خدمت میں لگے رہے تو ایک وہ وقت آیا جب آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو جانے کی اجازت دی. اس سے قبل آپ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لے کر خانہ کعبہ کی حاضری کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں پر حتیم میں کھڑے ہو کر آپ نے دعا فرمائی اور رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ اے مالک مولا، میں معین الدین کو لایا ہوں تو اسے قبول فرما. تو ہاتفی غیبی آواز آئی کہ ہم نے معین الدین کو قبول فرمایا. اور پھر آپ نے جب وہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر آپ تشریف لے گئے تو آپ کی پیر و مرشد نے فرمایا کہ معین الدین حسن یہاں پر سلام عرض کیجیے. تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ادب و احترام کے ساتھ حاضری دی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر آپ نے سلام عرض کیا. حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ مزار شریف سے میرے سلام کا جواب بھی آیا. عزیزان محترم، اسی طریقے سے جب آپ اپنے پیر و مرشد سے جدا ہونے لگے تو آپ کے پیر و مرشد نے بہت سے تبرکات جو آپ کو ملے تھے، آپ نے وہ تبرکات حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمایا اور بہت سی نصیحتیں فرمائی. اور جب آپ وہاں سے جدا ہوئے تو اس کے بعد آپ کئی دنوں تک، کئی مہینوں تک ذکر و اذکار میں رہے، عبادتوں میں مصروف رہے اور یہاں تک کہ بزرگان دین سے آپ وابستہ ہوتے رہے، ان سے فیض حاصل کرتے رہے. ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوبارہ خانہ کعبہ کی آپ نے حاضری کی اور اس کے بعد دربار خیر کا نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر آپ حاضر ہوئے. جب آپ حاضر ہوئے تو وہاں پر بیٹھ کر ذکر و اذکار کر رہے تھے، درود و سلام پڑھ رہے تھے. آپ کو قنوت کی تعریف ہوئی، نیند کا غلبہ آیا. تو جیسے ہی آنکھ بند ہوئی تو آپ نے کیا دیکھا کہ خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ نے اپنے
نواسے یعنی حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سر پر آپ نے اپنا دست مبارک پھیرا اور دعا فرمائی، اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے نانا جان نے مجھ سے فرمایا کہ اے معین الدین، ہم تمہیں ہند کی سرزمین عطا کرتے ہیں تاکہ وہاں پر جو ظلم و کفر کا معاملہ ہے جو دن بدن کثرت کے ساتھ بڑھ رہا ہے، ہم وہاں کی تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ تم وہاں جاؤ اور دین اسلام کی تبلیغ فرماؤ۔ عزیزان محترم، جیسے ہی آپ نے یہ سنا تو آپ بے حد خوش ہو گئے، کیونکہ سب سے پہلے خوشی کی بات تو یہ ہے کہ سرکار کا دیدار ہو گیا، اور پھر اجازت سرکار سے ملی کہ ہند کی سرزمین پر جائے اور دین اسلام کو پھیلائے۔ تو عزیزان محترم، جب آپ نیند سے بیدار ہوئے خوشی کے مارے آپ مچل رہے تھے، لیکن اتنے میں آپ کو یاد آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے ہند کی سرزمین کی بشارت کو عطا فرما دی، لیکن یہ نہیں معلوم کرایا کہ وہ ہے کہاں پہ۔ بہرحال اسی کشمکش میں آپ نے کہ پھر سے آپ کو خلود کی تعلیم ہوئی، نیند کا عالم ہوا، تو پھر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت نصیب ہو گئی۔ سلام عرض کرنے کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کی، حضور اے میرے نانا جان، آپ نے ہند کی سرزمین پر مجھے جانے کا حکم دیا، لیکن آپ مجھے یہ بتائے کہ وہ اجمیر جس کی بشارت آپ نے دی ہے وہ مقام کہاں پر ہے؟ تو آپ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کے ہر چپے چپے کا نظارہ کروایا، وہاں کی پہاڑیاں، وہاں کی وادیاں، وہاں کے قلعے، وہاں کا علاقہ، اور جہاں پر مجھے رہنا ہے یہ تک مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بتا دیا، اور کہا کہ میں تمہیں ہند کی حکومت عطا کرتا ہوں۔ تو اسی کے بعد سے آپ کے جو لقب ہے ان لقب میں یہ بھی ہوا کہ آپ جو ہند میں آئے اس سرکار کے بھیجنے سے آئے، تو آپ کو اس کے بعد سے عطائے رسول کہنے لگے۔ تو عزیزان محترم، سب سے پہلے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ مرید جو ہوتا ہے یہ دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک رسمی اور ایک حقیقی۔ جس طریقے سے آپ یہ جانتے ہیں کہ جو بعض یہاں پر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، بعض اس میں پڑھانے والے بھی ہوں گے اور بعض اس میں پڑھے ہوئے بھی ہوں گے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اکثر پڑھنے والے جو طلبہ ہوتے ہیں اس میں کچھ نام کے آتے ہیں کہ صرف ہماری حاضری ہو جائے، ہمارا اٹینڈنس بس پڑ جائے، بس کھیل کود میں اپنے وقت کو گزارنے کے لیے اسکول یا کالج وغیرہ جاتے ہیں، لیکن ان کا مقصد پڑھنا نہیں، کامیابی نہیں، بلکہ بس وقت گزارنا ہوتا ہے۔ یہ وہ ایسی طریقے سے بعض مریدین ایسے ہوتے ہیں جو رسمی ہوتے ہیں صرف نام کے، لیکن حقیقی وہ ہوتا ہے کہ جب ان سے منسلک ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی اصل یہی ہو جاتی ہے کہ جو کچھ میرے استاد بتائیں گے میں اس پہ چلوں گا، جو کچھ راستہ وہ مجھے بتائیں گے میں اس پہ عمل کروں گا، اور جو وہ حکم دے میں اس حکم کی تعمیل کروں گا۔ اسی طریقے سے دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو، آپ بظاہر آپ پڑھے ہوئے ہیں، جانتے ہیں، اور پڑھانے والے بھی یہ بھی جانتے ہیں کہ بعض پڑھنے کے لیے صرف آتے ہیں لیکن عمل نہیں ہوتا، لیکن بعض کچھ ایسے شاگرد، ایسے پڑھنے والے بچے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں پڑھوں بھی اور اس سے کچھ حاصل بھی کروں، اور حاصل کرنے کے بعد میں دوسروں تک اس چیز کو پہنچاؤں۔ تو حقیقت میں حقیقی مرید وہی ہوتا ہے جو سب سے پہلے اپنے پیر کا ادب و احترام کرے اور ان کی ہر تعلیم کو اپنے سینے میں بسا کر اس تعلیم کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے گا، وہی کامیاب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بے شمار فرامین ہیں، اس میں سے فرماتے ہیں کہ حقیقت میں مرید اس وقت اپنے منزل کو پہنچتا ہے کہ جو اپنے پیر کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہوئے یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ 20 سال تک ایسا عمل میں وہ لگ جائے کہ جو بدی لکھنے والا جو فرشتہ ہے، یعنی ہمارے کندھوں پر 2 فرشتے ہیں جو ایک نیکی لکھتے ہیں اور ایک
جو بھی ہم گناہ کا کام یا برا کام کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حقیقت میں مرید وہی منزل کو پہنچتا ہے کہ جو کم سے کم 20 سال تک گناہ لکھنے والے فرشتے کو گناہ لکھنے کا موقع ہی نہ دے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کس طریقے کا بزرگان دین نے یہ ہمیں علم دیا ہے کہ عمل کیسا بتا رہے ہیں کہ عمل ایسا ہو کہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو موقع ہی نہ دیا جائے کہ کوئی ایسا غلط ہم کام کرے کہ وہ گناہ لکھنے والا فرشتہ گناہ لکھے، تب جا کر وہ مرید حقیقت میں پکا مرید بنتا ہے۔ یہاں پر ایک بات بھی ظاہر ہو گئی، جب مرید کے لیے حکم ہے کہ 20 سال تک وہ ایسا عمل کرے، وہ ایسے نیک کام کرے، گناہوں کی طرف نہ جائے، برائیوں کی طرف نہ جائے، اور ایسا عمل وہ کرے کہ 20 سال تک گناہ لکھنے والے فرشتے کو گناہ لکھنے کا موقع نہ دے۔ جب مرید کے لیے یہ حکم ہے تو پھر پیر کے لیے کتنا حکم ہوگا؟ تو یہاں پر اصل میں یہی بات ہے جاننے کی، کیونکہ بعض آپ دیکھتے ہیں بہت سے چاہنے والے ہیں، بہت سے بزرگان دین کو ماننے والے آپ کو ملیں گے، لیکن حقیقت میں کامل مرید وہی ہوتا ہے جو اپنے پیر و مرشد کے بتائے ہوئے ہر طریقے پر عمل کرتا ہے۔ تو لہٰذا حضرت خواجہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد سے جو تعلیم آپ نے حاصل کی، ان تعلیم پر آپ اس طریقے سے عمل پیرا ہوئے، اور اسی تعلیم کو آپ نے ایسے عام کیا کہ جس تعلیم کو دیکھ کر، پڑھ کر، سن کر کئی غیروں نے کلمہ پڑھ کر ایمان کو قبول کر لیا۔ یہ ہوتی ہے اصل تعلیم پانا، اور اس کے بعد اس تعلیم کو ایسے ظاہر آگے کرنا کہ دیکھنے والا آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو، آپ کے عمل کو دیکھ کر وہ خود کہہ بیٹھے کہ حقیقت میں یہ جو بندہ ہے یہ کوئی اور نہیں، یہ بہت پہنچا ہوا اللہ کا نیک بندہ ہوگا۔ عزیزان محترم، ہم اور آپ بہت سے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، دیکھتے ہوں گے کہ جو نام بڑے بڑے بزرگوں کا لیتے ہیں کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، لیکن ان کا عمل اگر ہم دیکھیں تو توبہ کرنے کو دل کرتا ہے۔ ایسے ایسے غلط کام کہ نہ نمازوں کی پابندی ہوتی ہے، نہ عبادتوں کی پابندی ہوتی ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ ارے کم سے کم کچھ نہ صحیح تمہیں علم نہیں ہے تو کم سے کم وہ عمل تو کرو کہ جس کے ذریعے سے تمہارا عمل اللہ کے حضور قابل قبول ہو جائے۔ لیکن ہمارے ایسے نظریات میں، ہمارے نظروں کے سامنے ایسے ایسے ہیں کہ اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ بھی کہتے ہیں، بہت بڑے صوفی بھی کہتے ہیں، بہت بڑے پہنچے ہوئے بھی کہتے ہیں، لیکن ان کے عمل کو اگر دیکھا جائے تو اللہ کی پناہ ایسے ایسے غلط عمل ان کے پاس ایسے ملیں گے کہ جو ان کی صحبت کو جو اختیار کرتا ہے، حقیقت میں جب وہ ان کے راستے پر چلے گا تو یہ خود بے عمل ہوں گے اور چلنے والا بھی ویسے ہی ہوگا۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت خواجہ غریب نواز اور تا قیامت تک جتنے بھی ان کے سلسلے میں آئے ہیں، جو حقیقت میں حقیقی مرید ہوگا کبھی کوئی غلط عمل نہیں کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ رسمی چاہنے والا نہیں بلکہ حقیقت میں چاہنے والا بنے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو حضرات محترم، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے نظر کرم جب بھی کسی پر ہوتی ہے، جب بھی آپ کی نظر کسی بھی خطا کار پر، کسی بھی بدعقیدے پر جب بھی آپ کی نظر پڑ جاتی ہے تو وہ اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور اس کا عقیدہ درست ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کی سرزمین پر جب آپ کو بھیجا تو آپ کے ساتھ 40 اور اولیاء کرام تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کے 40 ساتھی جو تھے یہ بھی پہنچے ہوئے بزرگ تھے، یہ بھی اولیاء اللہ میں تھے۔ جب آپ کے ساتھ چل رہے تھے تو بعض فرماتے ہیں کہ ایسے ایسی کرامتیں ظاہر ہوتی چلی گئی کہ راستے میں کئی ایسے لوگ ملے، یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسے باغ میں حضرت خواجہ غریب نواز تشریف لے گئے کہ اس باغ کا مالک ایک شیعہ تھا۔ جب آپ اس باغ میں پہنچے دیکھا کہ ایک صاف و شفاف نہر بہ رہی تھی، آپ نے وہاں غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں وہ باغ کا مالک جیسے اندر آتا ہے، دیکھ کر بوکھلا جاتا ہے، کہتا ہے کہ اے فقیر، تجھے میرے باغ میں آنے کے لیے کس نے کہا؟
اور تمہیں اتنی ہمت کہ تم میرے باغ میں آئے ہو. لیکن حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے ہی نماز سے فارغ ہو کر آپ کی نظر عنایت اس شخص پر جیسے ہی پڑتے ہیں وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. اور جب وہ ہوش میں آتا ہے تو ایسا ہوش میں آتا ہے کہ اس کا سارا تکبر، اس کی ساری بدعقیدگی ختم ہو جاتی ہے اور فوراً توبہ کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کچھ میں نے غلطی کی آپ مجھے معاف فرما دیں اور آج کے بعد سے میں آپ کا چاہنے والا ہوں. یہ نظر کرم ایسی ہوتی ہے. اسی طریقے سے ایک اور پروفیسر کے متعلق فرماتے ہیں جس کا نام ضیاء الدین تھا. آپ اس کے باغ کے قریب سے جا رہے تھے، تھوڑی دیر کے لیے آپ وہاں پر تشریف فرما ہوئے تو یہ وہ شخص میں تھا کہ خاص کر اس کا ذہن اور اس کے پاس جتنے پڑھنے والے تھے وہ ان سب کو یہی تعلیم دیتا تھا کہ یہ صوفیہ اور یہ بزرگان دین، یہ اولیاء اللہ، ان کے بارے میں غلط عقیدہ بتایا کرتا تھا کہ یہ کچھ نہیں ہے، بس دنیاوی تعلیم اور دنیاوی معلومات کی طرف لوگوں کو طرف لے جاتا اور ان سے ہٹانے کی کوشش کرتا. لیکن وہ وقت آیا کہ جب حضرت خواجہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں اس کے باغ میں بیٹھ کر ایک پرندہ شکار کر کے آپ کے مرید سے بھول رہے تھے تو یہ شخص بھی وہاں پر حاضر ہوا. اور حاضر ہونے کے بعد جیسے ہی دیکھا کہ تمام بزرگان دین بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بوکھلا گیا اور غصے میں کہنے لگا کہ تمہاری اتنی ہمت کہ میرے باغ میں بیٹھے ہو، یہ فقیر یہ کون ہے، یہاں سے اٹھو یہاں سے چلو. اتنا کہنا تھا. آپ کے مرید نے بھنا ہوا گوشت جب اس کو پیش کیا تو وہ جیسے ہی کھایا بے ہوش ہو گیا. فرماتے جب ہوش میں آیا تو اس کی دل کی دنیا بدل چکی تھی اور وہ کہہ رہا تھا کہ جیسے ہی میرے دل کے اندر جو غرور تھا، تکبر تھا اور جو بدعقیدگی تھی اور خاص کر اولیاء اللہ سے، صوفیاء کرام سے جو میں کدورت رکھتا تھا، لیکن آپ کی نظر کرم نے مجھ پر ایسا اثر کیا ہے کہ میرے دل سے ساری بدعقیدگی ختم ہو گئی. اور وہ وقت کا اس طریقے سے ایک متقی پرہیزگار بنا. وہ خود نہیں بلکہ جتنے اس کے پاس پڑھنے والے تھے سب نے توبہ کی اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے کر توبہ بھی کی اور آئندہ پوری زندگی ان کے مطیع و فرما بردار ہو گئے. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ بزرگان دین کی نظر کرم ہی کچھ ایسی ہوتی ہے کہ جب وہ کسی پر پڑ جاتی ہے تو اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے. تو لہٰذا میرے معزز سامعین اکرام، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہند کی جب سرزمین پر آپ تشریف لائے، دہلی وہ سرزمین تھی، جب آپ تشریف لائے حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے بزرگان دین جو آپ کے ساتھ تشریف فرما تھے، آپ کے سامنے ایک نوجوان کا گزر ہوا جس کی عمر 18 سال یا 22 سال کی تھی. تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس نوجوان کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ وہ نوجوان جو آج ایک پیالہ پکڑ کر گزر رہا ہے، ایک وقت وہ آئے گا کہ ہندوستان کی سرزمین پر یہ حکومت کرے گا، یہ سلطان بنے گا. اور وہ جس کا نام شمس الدین التمش ہوگا. تو وقت آیا، آپ نے فرمایا تھا کہ جب تک یہ ہند کے سرزمین پر جب تک اس کی حکومت نہیں ہوگی اسے موت نہیں آئے گی. تو وقت بھی آیا کہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ کی زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ، یہ کلمہ ایسے قابل قبول ہوا کہ ایک وقت میں یہ اچانک ایسے اٹھا اور ہندوستان کی سرزمین پر اور اس کے تخت پر یہ بیٹھ کر اس نے حکومت کے لیے کی ہے. تو لہٰذا عزیزان محترم، کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ بزرگان کی مبارک نظر اس پر پڑتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ گنہگار بھی ہوتا ہے، خطا کار بھی ہوتا ہے، تو ان بزرگوں کی نظر کرم سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں بھی کہ جب بھی کوئی بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو ادب کا خیال رکھیں، ادب سے حاضر ہو. کیونکہ آپ نے سنا کہ جو ادب کرنے والا ہوتا ہے وہ سب کچھ حاصل کر لیتا ہے، لیکن جو بے ادب ہوتا ہے وہ سامنے رہ کر بھی کچھ حاصل نہیں کر پاتا. اسی لیے چاہے آپ اپنے استاذ کے پاس جائیں یا کسی عالم کے پاس جائیں یا کسی بزرگ کے پاس جائیں،
چاہے آپ اسے جانتے یا نہیں جانتے، جب بھی کوئی بزرگ یا کوئی عالم دین جو عالم باعمل آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کے ساتھ ادب سے پیش آئے، اور جس نے ادب کیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جو بے ادب بنا اس نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ تو لہٰذا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تو بے شمار آپ کی کرامتیں بھی ہیں، اور کرامتیں اتنی مشہور ہیں کہ آپ نے اس سے قبل بھی سماعت فرمائی، لیکن حقیقت میں نے یہ بتانا ہے کہ ہم ان بزرگان دین کے واقعات کو ہر سال سنتے ہیں، لیکن سننے کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں کہ جن کا ہم تذکرہ سن رہے ہیں ہم یہ کوشش کریں کہ ان کی بتائی ہوئی تعلیم پر عمل کریں، سنتوں کے پیکر بنے، اور جو اخلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے جس پر بزرگان دین نے اپنی زندگی کو گزارا، اور وہی اخلاق پر چلنے کے لیے جو ہمیں دعوت دی ہے، جب ہم ان کی باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی بھی کامیاب ہوگی، ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، اور انشاءاللہ ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ پروردگار عالم ہم تمام کو سننے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک مولا ہم تمام کو ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے اور ان کے فیوز و برکات سے اللہ تعالی ہم تمام کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔